نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو محنت کا میدان بنایا ہے۔ جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے جتنے اسباب ہیں ان کو اختیار کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش اور جستجو میں لگا ہوا ہے، اللہ اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا مل جانا سب سے بڑی دولت ہے اور اللہ کا کھو جانا سب سے بڑی ناکامی ہے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، پیسہ ہے تو عزت ہے، پیسہ ہے تو شہرت ہے، پیسہ ہے تو وجاہت ہے، پیسہ ہے تو ہٹو بچوں کا شور ہے، پیسہ ہے تو طاقت ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے اور سب سے بڑا علم لوگوں کی نگاہوں میں یہی ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ہے تو دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہے۔ جس کو اللہ ملا اس کو سب کچھ ملا، جس کو اللہ نہیں ملا اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ جو دنیا کے بادشاہوں کو دیکھو، دنیا کے صدر اور وزراء کو دیکھو، سب کچھ موجود ہے لیکن دل اندھیروں میں پڑے ہیں۔ فرعون کو کیا ملا ناکامی کے علاوہ؟ نمرود کو کیا ملا ناکامی کے علاوہ؟ حامان کو کیا ملا ناکامی کے علاوہ؟ شداد کو کیا ملا سوائے ناکامی کے؟ سب کچھ تھا لیکن وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ کو نہیں مانا، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اللہ تک پہنچنے کے جو اسباب ہیں وہ اللہ کے احکامات ہیں، وقت کے نبی کی بات ماننا ہے۔ اور آج بھی اللہ کے ہاں کامیابی کا دار و مدار ان الدین عند اللہ الاسلام ہے۔ جو دین اسلام پر چلے گا، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کو اپنائے گا، وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا چپڑاسی ہو یا امیر ہو یا غریب ہو، حسن والا ہو یا بدصورت ہو، اس کا کامیابی کا دار و مدار اللہ نے صرف اور صرف ان الدین عند اللہ الاسلام بنایا ہے کہ دین اسلام پر چلیں گے، دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔